दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही नायाब अमल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये अमल मैंने पहले भी तिलिस्मात की दुनिया पर अपलोड किया था और इससे भी बहुत ज़्यादा आपने मोहब्बत से सहराया, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, बहुत ज़्यादा लोग इसमें कामयाब रहे। मैं फिर से इस चैनल के ऊपर भी ये अमल अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार जो इसकी हाज़िरी होगी वो बहुत ही पावरफुल है और नूरी में है। बहुत से लोगों ने इसे काले इल्म में भी तस्खीर किया था, मगर जो लोग नहीं तस्खीर कर पाए थे उन लोगों के लिए नूरी अमल में मैंने ये अमल पेश किया है ताकि उन लोगों को भी इस अमल से फ़ायदा हो सके। दोस्तों, तलखोश जिन का ये अमल है और एक बात मैं इस अमल में पहले बताता चलूँ कि इस अमल में पाक साफ़ रहकर खुशबू और आपने इंतहाई पाक हालत में रहकर अमल करना है। मतलब पंजगाना नमाज की आपने पाबंदी करनी है और कोशिश करें कि हर वक्त 11 दिन का ये अमल है और 11 दिन तक आप वज़ू में ही रहें। कोशिश करें कि वज़ू में ही रहें। पाबंदी नहीं है कि आप हर टाइम वज़ू में रहो। ये है कि जब आप इस अमल में वज़ू में रहोगे तो इस अमल की जो तस्खीर है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है और इसकी जो पावर है वो आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही नज़र आएगी और आपको इसके असरात वाज़े नज़र आएंगे कि आपने कोई अमल किया है, आपको उस चीज़ का असर महसूस हो रहा है। और दूसरे या तीसरे दिन आपको इंशाअल्लाह इस चीज़ का वजूद आपके आसपास महसूस होगा। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे फिर बताइएगा। अगर आप ये अमल पहली बार भी कर रहे हैं, इससे पहले अगर आपने कोई अमल नहीं किया तो फिर भी ये अमल आपके लिए गोहरे नायाब है। इस अमल में आपको उतनी ही जल्दी कामयाबी होगी जिस तरह से एक इंसान जब चलना सीखता है, एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, उसके बाद उसे चलना आ जाता है। मगर इस अमल में ऐसा भी नहीं है। आप एक बार करोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन आपको इसके असरात जब वाज़े नज़र आने लग जाएंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि आप कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हो। दोस्तों, एक बात और मैं इधर बताता चलूँ कि इस अमल में पहले दिन गोश्त का सदका करना ज़रूरी है। गोश्त अपने सर से वारें या उसको हाथ लगाकर कब्रिस्तान में रख दें जितना हस्ब तौफीक हो सके। और आखिरी दिन भी आपने गोश्त का सदका ज़रूर करना है। और ये अमल नौचंदी एतवार से शुरू होगा। मतलब नौचंदी एतवार से आपने शुरू करना है। 3 दिन के बाद जो भी एतवार का दिन आया, आपने उस दिन रात को 11 बजे 10 बजे आप ये अमल कर सकते हो। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं रात के 11 बजे या दिन के 11 बजे या वज़ू करना है या नहीं करना। भाई, जिस अमल में मैं बोल दूं कि ये नूरी है या सिफली है या जिस अमल में दरूद पाक पढ़ा जाएगा वो 100% उस अमल में वज़ू भी होगा और नमाज पंजगाना की पाबंदी भी होगी। और उसमें आप कम से कम कोशिश करें कि गुनाहों की तरफ ना जाएं अगर आप अमल कर रहे हो तो। अगर अमल में कामयाबी जल्दी चाहिए है तो पाक साफ़ रहकर और अपनी निगाहें अपने हर काम को जो आपको नाकामी की तरफ लेकर जा रहा हो उसको छोड़कर आप अमल की तरफ आएँ। अमल में पूरी तवज्जो दें और अमल को आप तहे दिल से करें। आपको कामयाबी ना हो फिर मैं हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातें ऐसी होती हैं कि हर इंसान के दिल पर लगने वाली बात है। अगर आप गुनाह भी करें और फिर कहें कि मुझे अमल में कामयाबी नहीं हो रही, इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। हाँ, अगर आप जो मैं कहता हूँ पंजगाना नमाज की पाबंदी करें और अमल को पूरी तवज्जो के साथ करें, फिर भी आपको कामयाबी नहीं होती, फिर आप मेरा गिरेबान भी पकड़ सकते हैं कि आपका अमल गलत है, मैंने इस तरह से किया। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी काम है उसके लिए पहले तवज्जो फिर उसको सीखना ज़रूरी है। मैं हर बार ये कहता हूँ, जब आप एक चीज़ को करना सीख जाओगे या एक मिसाल है रूहानी ताकत आपके अंदर आ जाएगी जब, तो आप कुछ भी करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कामयाबी मिलेगी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा ताकि आपको अमल के दौरान इस तरह की भी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए तो आप नाउमीद ना हो। एक मिसाल है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कभी फ़लाँ रास्ते पर गए,
آپ نے ادھر کیا کیا دیکھا، کس طرح کا راستہ ہے، کیسی جگہ ہے۔ اگر آپ زندگی میں گئے ہوں گے تو آپ بتا سکو گے، اگر آپ کبھی اس جگہ پر گئے ہی نہیں تو آپ جھوٹ بولو گے یا اسے یہ کہہ دو گے کہ میں وہاں پر کبھی گیا نہیں۔ میں یہی بات کرتا ہوں، جس راستے پر میں گیا ہوں، جس راستے پر مجھے کامیابی ملی، یا جس راستے کا مجھے پتہ ہے کہ یہ راستہ خوبصورت ہے، اس کے آگے اس طرح ہوگا، یا یہ منزل اس جگہ پر لے کر جاتی ہے انسان کو، یہ راستہ اس طرح سے ہے، اور اس کے بعد آپ کو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو میں ظاہر سی بات ہے وہی بات بتاؤں گا نا جو آپ کو، جو میرے ایکسپیرینس میں گزری، جو میں نے خود دیکھی، جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا جس چیز کا، نہ کہ میں وہ بات بتاؤں گا کہ جو آپ کو کھائی کی طرف دھکیل دے۔ میں ہرگز وہ بات نہیں کرتا جس کا مجھے نہ پتہ ہو۔ میں الحمدللہ اللہ کی ذات سے ڈر کر کہتا ہوں، میں وہ بات کرتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہو، جو میرے خود کے ایکسپیرینس سے گزری ہو، اور جس کو میں نے خود کیا ہو۔ جو چیز میں نے کی نہ ہو یا جو کام میں نے کبھی کیا نہ ہو، میں لوگوں کو کبھی نہیں کہتا کہ یہ کرو، یہ میری عادت ہے۔ اور جو کام میں کر چکا ہوتا ہوں جس میں مجھے کامیابی مل جاتی ہے، تو میں لوگوں کو، ایک کو نہیں ہزاروں کو بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح کرو، اس طرح سے جلدی کامیابی ہوتی ہے۔ تلخوش جن کا یہ عمل اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ، بہت سے لوگ میرے ایسے بھائی ہیں جو اپنے کاروبار، دکان اور اپنے گھر کے حالات کو لے کر بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ عمل گوہر نایاب ہے۔ وہ جب بھی کریں گے اس عمل کو، اس میں آپ کو کامیابی ہی ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منتخب کردہ یہ عمل ہے۔ یہ سینہ بسینہ ہم تک آئے ہیں عمل، مگر ان کی جو تراش ہے وہ مختلف ہے۔ مطلب ہر عمل کی ایک الگ الگ تراش ہوتی ہے۔ کلام ایک جیسا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ عمل میرا ہی ہے، اور لوگوں کا بھی اس سے ملتا جلتا ضرور ہوگا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو طریقہ میرا ہے وہ طریقہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عمل سینہ بسینہ ہم تک آئے ہیں۔ اور الحمدللہ جن چیز کو میں خود سے بناتا ہوں یا جس پر میں خود سے محنت کرتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ میں نے یہ فلاں سے لیا ہے۔ اور میری عادت ہے، اگر میں نے کسی کتاب میں سے عمل اٹھا کر آپ کے سامنے رکھا ہے تو میں یہ بتا دیتا ہوتا ہوں کہ یہ فلاں کتاب سے منسلک ہے عمل، اور یہ فلاں تاریخ کو فلاں بندے نے کیا، میں نے فلاں نے مجھے دیا، یہ بات میں ضرور بتاتا ہوں۔ اب آتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ دوستو، عمل ہمارا 11 دن کا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں 11 دن کے ہی عمل پیش کر رہا ہوں۔ ایک جھلی کا واحد عمل تھا جو 21 دن کا تھا، کیونکہ اس کی تسخیر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت پاورفل ہوتی ہے۔ یہ عمل 11 دن کا ہے، اور 11 دن میں ہی آپ کو اس کے ایسے اثرات نظر آئیں گے کہ آپ کو خود واضح محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی قوت چلتی پھرتی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک بات اور، اس عمل میں حصار بھی ہے، پرہیز بھی ہے، اور صدقہ میں نے جیسے بتایا ہے کہ آپ نے پہلے دن کرنا ہے ایک آخری دن، اس کے درمیان میں آپ نے کوئی صدقہ نہیں کرنا۔ حسب توفیق گوشت قبرستان میں رکھوانا ہے، اور دوپہر 1 بجے گوشت رکھا جائے گا، یا پھر جب آپ کے پاس ٹائم ہو، ظہر سے لے کر عصر کے درمیان آپ رکھ سکتے ہو۔ جو اس عمل میں عبارت پڑھی جائے گی وہ یہ ہے: عجب یا تلخوش یا معشر الجنی یا سلطان الجنی سخر لی یا خواجہ معید الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، یہ الفاظ ہیں جو اس عمل میں پڑھے جائیں گے، اور شروع چاند میں اتوار کے دن، جو 3 دن کے بعد اتوار آئے، اس دن سے یہ عمل شروع کیا جائے گا۔ اور یہ عمل آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 دن کا یہ عمل ہے، اور بمائے درود 11 بار اول آخر۔ اور اس میں پرہیز، حصار جو بھی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اور اس عمل میں کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی، میں نے ہر بات آپ کو بتا دی کہ یہ عمل روزی رزق، کاروبار، گھر کی ٹینشنیں، پریشانیاں، مشکلات، بچوں کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، آپ یہ کر کے اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت ہی نیک حاضرات ہے اور پاورفل حاضرات ہے، اس سے آپ کوئی بھی کام اپنا لے سکتے ہو۔ اور ایک بات بتا دوں کہ بہت سے لوگ کمنٹس کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ کیے ہوتے تو آپ کو فائدہ کیوں نہیں ملا؟ بھائی، ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ میں اتنے سارے عمل کر کے اپنے اوپر بوجھ لاد لیتا۔ ایک مثال ہے، جیسے ایک انسان 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے یا 10 کلو وزن اٹھا کر چل سکتا ہے، تو اتنا ہی اٹھا کر چلے گا نا۔ کوئی 20 کلو اٹھا کر تو 2 قدم چلے گا، 4 قدم چلے گا، 10 قدم چل لے گا، اس سے زیادہ نہیں چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزن ہے۔ اسی طرح سے ان کوفتوں کا بھی وزن ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر 2 چیزوں کی یا 4 چیزوں کی تسخیر کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ کسی اور چیز کی تسخیر کرتا ہے تو اس کے ایکسیڈنٹ، اس کے ساتھ حادثات اور اس کے اوپر پریشانیاں، مشکلیں انہی کوفتوں کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات میں اسی لیے بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ مجھے پوچھتے رہتے ہیں۔ میں یہ بات اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ ہیوی طاقتوں کو تسخیر کر لیتے ہو
جب آپ انہیں سنبھال نہیں پاتے، ان کو ٹائم نہیں دے پاتے، ان کی پڑھائی کا ٹائم صحیح طرح سے نہیں رکھ پاتے، تو وہ آپ کے اوپر عذاب کی صورت میں مسلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کھانا اتنا ہی کھاؤ جتنا آپ ہضم کر سکو۔ زیادہ کھاؤ گے تو معدہ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا، اس سے آپ کو بہت سی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اس لیے روحانیات بھی اسی طرح ہیں، جس طرح سے انسان کے اندر کا نظام ہے اسی طرح سے یہ روحانی طاقتیں ہیں۔ اسے اتنا ہی تسخیر کرو جتنا آپ ان چیزوں کو اٹھا کر چل سکو یا ہضم کر سکو۔ زیادہ تسخیر کرنے کی کوشش کرو گے یا زیادہ پاورفل چیزوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ اپنے اوپر بوجھ لاد لو گے اور زیادہ دیر تک چل نہیں پاؤ گے۔ آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، یہ وہ بات ہے جو دنیا میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ ان چیزوں کا بوجھ ہوتا ہے، یہ وزن رکھتی ہیں، آگ سے بنی ہوئی قوتیں ہیں۔ آگ انسان کے پاس زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ اگر انسان اپنے پاس آگ جلا لے گرمیوں میں تو وہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، اس کی ہیٹ اتنی ہوتی ہے کہ انسان تھک جائے گا۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا پھر انسان جان چھڑوانے والی کرے گا۔ اس سے اچھا یہی ہے نا کہ انسان اتنی ہی چیز کو تسخیر کرے جتنی اس کی قوت ہے یا جتنا ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ ہرگز ایسے کام نہ کرو جن سے آپ اپنے اوپر خود ہی اپنے اوپر عذاب مسلط کر لو۔ باقی اگر کوئی بات بھی میری بری لگے کسی بندے کو تو میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بہنوں بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ عمل میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ 11 دن کا عمل ہے، بہت ہی آسان ہے اور بہت پاورفل ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کی تسخیر کا خود اندازہ ہو جائے گا کتنی پاورفل تسخیر ہے اس کی۔ باقی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو نیچے کمنٹس بار میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک میرے جو دوست نئے ہیں اس چینل پر، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ انہیں لیٹسٹ ویڈیو، نئے اعمال میرے انہیں سب سے پہلے مل سکے، اور گھنٹی کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے گا تاکہ انہیں نوٹیفیکیشن ملتا رہے میری ہر نئی ویڈیو کا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔